لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. مفتی محمود باردولی. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. مدرسہ فیض العلوم کا یہ سالانہ جلسہ کتنے سالوں کا جو جس میں تکمیل حفظ، تکمیل ناظرہ، مسابقۃ القرآن، بہت ساری چیزیں اس میں جمع ہو گئے. اور بچوں نے جو پروگرام پیش کیے یہ واقعتاً نرالے اور انوکھے انداز کے پروگرام ہیں. یہ پروگرام بچوں کے ملون تھے، منظم تھے، مرتب تھے. ملون کا مطلب یہ ہے کہ جس انداز کا مضمون تھا اس انداز کی ادائیں اور لباس اور وضاحت بھی اختیار کی گئی. ان بچوں کو تیار کرنے کے پیچھے منتظمین، اساتذہ کرام کی بہت بڑی محنت اور قربانیاں لگی ہیں، اور کچھ حصہ محنت اور قربانی کا والدین کا بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام محنت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. یعنی اتنا طویل پروگرام ہونے کے باوجود سستی کے لفظ میں اخیر میں یا ہے تو الف تک نہیں آئی تو یا تو کہاں سے آئی ہوئی. اتنا جو ہے ماشاءاللہ سلیقہ مند پروگرام تھا. حق تعالی ان تمام بچوں کو پوری زندگی قرآن اور دین کے لیے قبول فرمائے. چند باتیں کام کی میں نے نوٹ کی ہے. نوٹ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ مختصر وقت میں ضروری باتیں سامنے آ جاتی ہیں. ان تمام پروگراموں میں جو موبائل کے متعلق پروگرام تھا یہ اس زمانے کی بڑی اہم اور بڑی شدید ضرورت پر مشتمل. واقعتاً ان بچوں کے پروگرام سے میں نے استفادہ کیا ہے. نہیں وہ میرے دادا ہیں. اور انشاءاللہ کسی موقع پر میں اس پر مفصل بیان کروں گا
جو نیٹ پر میرے دادا انشاءاللہ شائع بھی ہو جائے ان گا۔ کے بعد میں یہاں سے یہ ان کے پیچھے برابر ایک دم پہلی بات یہ ہے کہ مکتب کس کو کہتے ہیں؟ ہم بہت سنتے ہیں یہاں پر ہے وہ کون سے کیا نون مربع تو یہاں پر ہے تو مکتب کے اندر 4 حرف ہے۔ دادا ہے پہلا حرف ہے میم، جس کا مطلب ہے معلم اور مدرس۔ کوئی انکل لکھا ہے کوئی اور دوسرا حرف ہے کاف، جس کا مطلب ہے کمیٹی۔ تیسرا حرف ہے تا، جس کا مطلب ہے تلامذہ اور اسٹوڈنٹ۔ اور چوتھا لفظ ہے با، جس کا مطلب ہے باپ یعنی کہ والدین۔ یہ 4 حروف چاروں کو ذمہ داری دیا سنیچر نہیں آیا تھا سنڈے کہ کسی بھی مکتب اور مدرسے کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارا معلم اور مدرس، آیا تھا کمیٹی، پڑھنے والے بچے اور ان کے والدین صحیح فکر کریں گے، مل جل کے فکر کریں گے تو انشاءاللہ وہ مکتب 100% انشاءاللہ کامیاب جو میرا ہوگا۔ وہ دن صبح میں نہیں آیا تھا یہاں آج جو پروگرام ہوئے، قرآن سنا گیا، تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ چاروں جماعت، مدرسین، کمیٹی، بچے، والدین فکر بھی کر رہے ہیں، دلچسپی بھی لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ دوسری اہم بات میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں محمود باردولی یہاں پر لکھے کہ جیسے اس عمارت میں ہم بیٹھے ہیں، یہ پیلر ہے، اس کے ستون ہیں، کھمبے ہیں، تو ایک کامیاب مکتب کے ستون، کھمبے اور پیلر کیا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ نمبر 1 استاد، مفتی ہے، نمبر 2 بچے، نمبر 3 نصاب اور کورس، نمبر 4 متولیان اور نمبر 5 والیان۔ یہ 5 کسی بھی مکتب کے لیے بنیادی ستون ہیں۔ اگر استاد، بچے، نصاب، متولی، والی صحیح نہج پر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان بچوں کا فیوچر اور مستقبل روشن اور جگمگاتا ہوا ہو جائے گا۔ یہ چاروں مولانا کو کیوں بٹھایا؟ تیسری ایک اہم بات کی طرف توجہ دیجیے، مدارس اور مکاتب کے اندر کیا سکھانا ہے اور کون سی چیزوں کی بچوں کو تعلیم دینی ہے۔ ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن ان باتوں کو سنیے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہے، یعنی بڑوں میں، ہمارے بچوں میں ہے، یعنی ہمارے جوانوں میں، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور اگر نہیں ہے تو بڑوں میں بھی آوے یہ چیزیں، جوانوں میں بھی یہ چیزیں آئیں، اور بچوں کو تو یہ چیزیں ہمیں سکھانی ہی سکھانی ہے۔ تو بڑے، جوان، بچے، ان تمام کے اندر بنیادی طور پر 6 چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کو مسلمان بن کے زندگی گزارنے کے لیے کم از کم 6 چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ ہر مکتب اور مدرسے میں ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان میری ان باتوں کو دھیان سے سنے۔ نمبر 1 صحیح عقائد ہو، عقیدہ جو اسلام کے اندر
بنیادی چیز ہے، صحیح عقائد ہو، عقیدے کے اوپر ہماری پوری ایمان کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، تو پہلے نمبر پر صحیح عقائد ہو۔ آج ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے پاس صحیح عقائد کی بڑی کمی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے بچے جو دوسروں کی انگلش میڈیم اسکول میں جاتے ہیں، وہاں ان کو ایک عقیدہ سکھایا جاتا ہے، جیسس از دا گاڈ۔ جیسس، جس کو ہم عربی اردو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں خدا ہونے کا عقیدہ سکھایا جاتا ہے کہ جیسس از گاڈ۔ حالانکہ یہ عقیدہ بالکل غلط عقیدہ ہے، قرآن کی نظر میں یہ غلط عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ جیسس کون ہے؟ قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہوتے ہی انہوں نے اعلان کیا تھا، اور وہ اعلان قرآن میں موجود ہے، قال انی عبد اللہ، میں گاڈ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے انجیل کتاب عطا فرمائی۔ یاد رکھنا، بعض لوگ ایک غلط فہمی میں ہے کہ جو بائبل ہے وہ انجیل ہے، جو انجیل ہے وہ بائبل ہے۔ یہ غلط بات ہے، بائبل یہ انجیل نہیں ہے۔ بائبل کے اندر بہت ساری چیزیں جمع ہیں، عہد قدیم، عہد جدید۔ اصلی بائبل، ہر زمانے کے اندر بائبل کے نئے نئے نسخے آتے رہے، اصلی انجیل کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تو آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، رسول ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، پروفیٹ بنایا، پیغمبر بنایا۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ آج کی اسکولوں میں بہت سی جگہ پر ہمارے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ جیسس از گاڈ، حالانکہ قرآن کی نظر میں یہ عقیدہ غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو مسلمان بھائیوں، دینی بہنوں، پہلے نمبر پر ہمارے عقیدے صحیح ہونے چاہیے۔ تو ہر مدرسے میں، ہر مکتب میں صحیح عقائد ہو، ہر مسلمان کے عقیدے صحیح ہو۔ نمبر 2، صحیح قرآن مجید کی تعلیم۔ قرآن مجید پڑھنا ہے اور صحیح پڑھنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے قرآن میں زیر پڑھا ہے، زبر زیر پیش، ضم رفع کسرہ، اور واو اور یا، یہ سب حروف پڑھائے جاتے ہیں۔ انگریزی زبان سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، چونکہ انگریزیت کا بھوت سوار ہے۔ انگریزی میں ایک لفظ بولتے ہیں لیفٹ، اور دوسرا لفظ بولتے ہیں لیفٹ۔ صرف معروف اور مجہول کا فرق ہے کہ لیفٹ معروف، لیفٹ مجہول۔ لیکن معروف مجہول بولنے میں
پورا میننگ بدل جاتا ہے۔ لفٹ کے معنی آتے ہیں اوپر نیچے لے جانے والی مشین، اور لیفٹ کے معنی آتے ہیں ڈابی طرف، بائیں طرف۔ اب انگریزی زبان میں معروف مجہول پڑھو گے تو پورا معنی بدل جائے گا۔ تو عربی زبان بڑی نازک زبان ہے، اس میں اگر معروف مجہول کرو گے تو وہاں پر بھی بڑے خطرات لگے ہوئے۔ اسی طریقے سے چھوٹا کاف بڑا کاف، پورا کاف کاف میں فرق نہیں کرو گے تو معنی بدل جائے گا۔ قرآن کے اندر ہے کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، قلب چھوٹے کاف سے کتے کے معنی میں، ڈاگ کے معنی میں، اور قلب بڑے کاف سے ہارٹ اور دل کے معنی کے اندر۔ تو قرآن کو پڑھنے میں ذرا بھی ہم ادھر ادھر کریں گے تو معنی بدل جائے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن مجید صحیح پڑھنا ہے۔ اور ایک مسئلہ سنو مسلمان بھائیوں، مسلمان دینی بہنوں، قرآن مجید صحیح پڑھنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اللہ کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ۔ قرآن صحیح پڑھنا ہے اور ہر مسلمان کو صحیح پڑھنا ہے۔ آپ کی عمر بڑی ہو گئی تو ابھی ان علماء کرام کے پاس بیٹھو، روزانہ بیٹھو یا ہفتے میں ایک دن بیٹھو اور اپنا قرآن صحیح کرو۔ صحیح قرآن ضروری ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بچوں کے واسطے، ہر طبقے کے لیے قرآن صحیح پڑھنا ضروری 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 ہے۔ تیسری چیز، اسلام کے بنیادی ضروری مسائل۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو غسل وضو کے مسئلے آتے ہیں؟ کن کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، کن کن چیزوں سے وضو واجب ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ مسائل دین کے، یہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک مسلمان مسائل کو سیکھ کر کے اس پر عمل کر کے زندگی گزارے ضروری ہے۔ مسائل کے ضروری ہونے پر ایک قصہ سنا دوں میں آپ کو، عجیب درد بھرا قصہ ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے گھر میں ایسے حالات نہ لائے، آپ سب بولو آمین۔ ہمارے بہت پیارے محبت کرنے والے دوست اس وقت امریکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک درد بھرا قصہ سنا ہے۔ ایک مسلمان اوور 70 سال کی اس کی عمر ہو گئی، ہائی ایجوکیٹڈ، بہت بڑی ان کے پاس ڈگری اور پیسے بھی بہت، انتقال ہو گیا۔ ان کے 4 بچے، ایک ڈاکٹر، ایک پروفیسر اور دوسرے 2 کی ڈگری اس وقت مجھے یاد ہے، اور الگ الگ سٹی میں چاروں بچے رہتے ہیں۔ ابا جان کا انتقال ہو گیا تو جس فلائٹ میں آ سکے وہ جنازے کے لیے آ گئے۔ جب جنازے کا وقت آیا تو مولانا صاحب کو فون کیا کہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آئیے، ہم چاروں بھائی آ چکے ہیں۔ مولانا صاحب پہنچے، کل 17 آدمی جنازے میں تھے، 17، 10 اور 7، اس میں 4 بیٹے، ایک مولانا اور دوسرے 12 آدمی۔ ہم تو چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آدمی جنازے کی نماز پڑھے، صرف 17 آدمی جنازے۔
اب جب نماز کا وقت آیا اور مولانا صاحب پہنچے تو چاروں بچے رو رہے ہیں. مولانا تسلی دے رہے ہیں کہ ابا کی عمر ماشاءاللہ 70 ہو چکی تھی. حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کی عمر 60-70 کے بیچ میں، تمہارے ابا تو 70 کے اوپر ہو چکے تھے، اچھی خاصی عمر ہو گئی، چلے گئے، اتنا زیادہ مت رو. تسلی. پھر بھی وہ بچے رو رہے ہیں تو مولانا نے اور تسلی دی. ہاں تو ایک بیٹا ڈاکٹر بھی تھا، تو ڈاکٹر بیٹے نے تھوڑا اپنا رونا کنٹرول کیا اور کنٹرول کر کے مولانا صاحب کو کہنے لگا، بڑی سننے کی بات ہے کہ مولانا صاحب ابا کے انتقال کے اوپر غم تو ہے، لیکن جو ہم چاروں بھائی بہت زیادہ رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں، اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ ہے، یہ ہمارے مرحوم ابا جان ہم چاروں بھائیوں کو ہائی ایجوکیشن دلوایا، ڈاکٹر بنایا، پروفیسر بنایا، انجینئر بنایا، بڑی اونچی ڈگری دلوائی. ہم چاروں بھائی آج ویل سیٹ ہے اور اچھے مالدار ہے، اپنا بنگلہ ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن اس مرحوم ابا نے ہم کو کسی مدرسے کے اندر دین کے مسئلے سیکھنے کے لیے کبھی نہیں بھیجا تھا، کبھی نہیں بھیجا تھا. کبھی کسی عالم کے پاس ہم کو دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، مسائل کیا ہے، وہ سیکھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. تو آج حالت یہ ہے کہ مولانا صاحب آپ لوگ جنازے کی نماز پڑھیں گے، لیکن ہم چاروں بھائیوں کو جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. ہمیں نماز پڑھنا ہی نہیں آتی ہے. آپ نماز پڑھیں گے، ہم ایک سائڈ پر کھڑے رہیں گے. اور ہوا بھی ایسا کہ 12 آدمی کو امام صاحب نے نماز پڑھائی اور چاروں بھائی ادب باندھ کر کے کھڑے رہے. بیچاروں نے زندگی میں نماز ہی نہیں سیکھی. اندازہ لگاؤ، اپنی اولاد کو دینی مسائل نہیں سکھاؤ گے، مدرسے اور مکتب میں نہیں بھیجو گے اور صحیح تعلیم نہیں دے ہوئے تو باپ کی جنازے کی نماز سے بھی اللہ نہ کرے اولاد محروم ہو جائے گی، محروم ہو جائے گی. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ضروری دینی مسائل. چوتھی چیز سیرت طیبہ، کہ اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی سنتیں، یہ سیکھنی بہت ضروری، تاکہ سیرت اور سنت کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں. پانچویں چیز اخلاق، اچھے اخلاق اپنی اولاد کو ہمیں سکھانا ہے. یہ اچھے اخلاق سیکھیں گے تو ایک اچھے انسان بنیں گے، اچھے مسلمان بنیں گے، اچھی زندگی گزاریں گے، ماں باپ اور خاندان کے لیے دنیا آخرت میں عزت بنیں گے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اونچا مقام دیا وہ کیا دیا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی جی آپ بڑے اونچے اخلاق پر ہو. وہ اچھے اخلاق، نبی جی والے اخلاق، یہ ہمیں ہمارے بچوں کو یاد کرانا ہے، ہمیں بھی سیکھنا ہے. اور چھٹی چیز سن لو، محفوظات، یعنی ہمارے دین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے یہاں سے آئی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زبان سے نکلی، وہ ہو بہو اس کو یاد کرنا اور اس طریقے سے پڑھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے. وہ محفوظات کہلاتی ہے، جس میں کلمے آتے ہیں،
التحیات، دعائے قنوت، درود پاک، نماز کے وظیفے، ضروری صورتیں اور جو ہے مسنون دعائیں، یہ محفوظات میں آتی ہے کہ ہر مسلمان کو کلمے یاد ہو، التحیات، دعائے قنوت، درود پاک یاد ہو، نماز کے وظائف یاد ہو، ہر مسلمان کو وقت وقت کی دعائیں یاد ہو، یہ محفوظات کہلاتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں کم از کم ایک مسلمان کو مسلمان بن کے جینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر یہ 6 چیزیں بچے مدرسے میں آئیں گے، مکتب میں آئیں گے تو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ سارے مسلمان نیت کیجئے کہ انشاءاللہ یہ 6 چیزیں خود بھی سیکھیں گے اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں گے، اور یہی چیزیں ہمارے مکاتب میں بنیادی سکھائی جاتی ہیں۔ بڑے بھی سیکھ لیں گے تاکہ ایمانی اسلامی زندگی گزرے۔ میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں، بہت اچھا، بہت بہترین جلسہ رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔